کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا جائزہ جو مشن ہے اس نے آغاز کر دیا ہے، 2 ہفتوں کے لیے یہاں پر رہے گا اور اس ریویو کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو اگلی $1 بلین کی قسط جاری کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جو اوورآل اس وقت انوائرمنٹ ہے میرے خیال میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن شہباز ایک طرف تو آئی ایم ایف کا ریویو مشن یہاں پہ آیا ہے، دوسری طرف یو این جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن کے اوپر پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں، اور وہاں پر پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے، ایک ریکویسٹ کی ہے حالیہ سیلاب کے تناظر میں۔ تو وہ کتنی ریئلسٹک آئی تھنک پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ ہے، کتنا آئی ایم ایف اس کو مانے گا، اور ایکچولی پاکستان چاہ کیا رہا ہے؟ کامران، یہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کے مذاکرات بھی شروع ہوں گے، اس کے بارے میں تو کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بٹ بیفور آنسرنگ یور کویسچن، جو ابھی پرائم منسٹر کی تھوڑی دیر پہلے اسپیچ تھی یو این جنرل اسمبلی میں، اس میں 2 چیزیں میرے لیے بڑی اسٹرائکنگ تھی۔ جس فورسفل طریقے سے انہوں نے پاکستان کا جو کیس ہے وہ پلیڈ کیا کہ جو کلائمیٹ سے، جو ماحولیات کی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو پاکستان افیکٹ ہوا ہے اور اس کی اکانومی تباہ ہوئی 2022 میں، 33 ملین پیپل 2022 میں اسے افیکٹ ہوئے تھے، $30 بلین کے لاسز ہم کہتے ہیں، تقریباً $16 بلین کے لاسز، اتنی ہی کاسٹ اس کی ریکنسٹرکشن کی، تو $30 ارب کی ریکوائرمنٹس تھی ٹوٹل۔ تو وہ اپنی جگہ پہ آج انہوں نے جو 2 باتیں بڑی اہم کی، ایک بات وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جی گلوبل ایمیشنز میں ہمارا جو شیئر ہے پاکستان کا وہ لیس دین 1% ہے، اور لیکن سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ باوجود اس کے اس کا کوئی کردار نہیں ہے گلوبل ایمیشنز کے اندر کہ وہ قرضے لے ری ہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے، تو انہوں نے کہا جی ہم قرض نہیں لیں گے، دنیا کو اپنا جو اس کے اندر ایک رول ہے وہ پلے کرنا چاہیے۔ پر بریفلی انہوں نے بات کی جو ڈومیسٹک اکنامک ریفارمز ہیں، اس کے کچھ کے اوپر تو میری ریزرویشن ہے، لیکن چونکہ زیادہ پازیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے تو وہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ماڈرنائزیشن آف ٹیکس سسٹم کی بات کی ہے، اس کے اوپر تو میری بڑی سیریس ریزرویشن ہے۔ جو ٹیکس سسٹم کی ماڈرنائزیشن ہے، اس میں کل عوام کو بتائیں گے، ناظرین کو بتائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ پھر موبلائزیشن آف انویسٹمنٹ کی بات کی، کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں موبلائز ایسا نہیں ہو رہی، ہاں ایمبیشنز ہیں وہ اچھی ہیں، تو باقی باتیں کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بٹ کمنگ ٹو دی پرائم منسٹرز میٹنگ ود دی مینیجنگ ڈائریکٹر آف دی آئی ایم ایف، ان کی بھی کیمسٹری دونوں لیڈرز کی اچھی ہے، آئی ایم ایف ایم ڈی اور پرائم منسٹر کی، اسٹارٹنگ فرام بیک ان 2022 جب یہ وہاں گئے تھے اور پھر ان کی ملاقات تھی، اس وقت جو رکاوٹیں تھی پاکستان کے پروگرام میں وہ پرائم منسٹر نے خود دور کی، خود مانیٹر کی، اور پاکستان کا لائٹ مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر آپ پورے آرکائیو اکٹھی کریں نا تو کوئی نہ کوئی پرائم منسٹر جاتے ہیں، کوئی لگتا ہے کوئی لطیفہ سناتے ہیں کہ وہ لیڈرز جو ہنسنا نہیں چاہتے ہنسنا شروع کر دیتے۔ ایون مارکو روبیو کی بھی تصویر گردش کر رہی ہے، تو وہ جب ان کو لینے آئے ہیں تو کوئی انہوں نے بات کی ہے تو وہ بھی بے ساختہ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں۔ I don't know کہ this is the body language، اور یہ ایک بڑا کمال ہوتا ہے کہ آپ ایک وہ مصنوعی ہے ہنسنے والا، وہ جو وزیر اعظم نریندر مودی کرتے ہیں جب وہ جب بھی ڈالیں گے زبردستی کوشش کریں۔ دوسرا اس نوٹ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ کو نیچرلی جو باڈی لینگویج میں جو کانفیڈنس نظر آ رہا تھا شہباز شریف صاحب کا، وہ بہت بہتر تھا۔ اچھا، جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے ایم ڈی کے ساتھ آئی ایم ایف کی، انہوں نے پاکستان نے پرائم منسٹر نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے، ان کو فیکٹر ان کیا جائے جب آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے گا، پاکستان کی اکانومی کی جو کارکردگی اس کو ریویو کرے گا۔ اس میں ہماری جو پھر میرے وزارت خزانہ کے ذرائع سے بات ہوئی، 2-3 بڑی ڈیمانڈز ہیں جو پاکستان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو پرائمری بجٹ کا ایک ہدف ہوتا ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہوتی ہے پروگرام کی، اس کو ریلیکس کیا جائے۔ نمبر 2 جو صوبوں نے کیش سرپلس جنریٹ کرنے، جو پھر آگے پرائمری سرپلس میں بھی ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اس کو ریلیکس کیا جائے، کیونکہ پنجاب بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے سیلاب سے، خیبر پختونخوا میں بھی تباہی ہوئی، الحمدللہ سندھ کے اندر اس طریقے سے جو ایک خدشہ تھا کہ تباہی ہوگی وہ نہیں ہوئی۔ کیا آئی ایم ایف اس کے حوالے سے پاکستان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو مانے گا؟ اس کے اتنے زیادہ ہائی چانسز نہیں ہیں۔ مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ایک میٹنگ کال کی ہے اس چیز کے اوپر کہ پہلے ہی جو بجٹ ابھی پاس ہوا تھا جون میں، اس کے اندر کوئی تقریباً 400 ارب روپے کے قریب پیسہ رکھا گیا تھا ایمرجنسی ریکوائرمنٹس کے لیے، کوئی بھی جو قدرتی آفت آ سکتی ہے اسے نمٹنے کے لیے۔ تو پہلے تو آئی ایم ایف اس چیز کا جائزہ لے گا کہ اس فنڈ میں سے کتنا پیسہ ایمرجنسی کے اوپر یا فلڈ کی ریلیف اینڈ ریسکیو کے اوپر خرچ ہوا ہے، ری ہیبلیٹیشن کے اوپر خرچ ہوا ہے۔ تو اگر تو وہ پول ایگزاسٹ ہو جاتا ہے پھر تو پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جائز ہے، تو پھر تو کوئی ریلیکسیشن مل سکتی ہے۔ اگر وہیں سے پیسے استعمال ہی نہیں ہوا، جو کہ مجھے پتہ نہیں استعمال ہوا پرٹیکولر اس پرپس کے لیے، تھوڑا بہت 2-4 بلین کا میں نہیں کہہ سکتا، تو پھر یہ اس کے اندر تھوڑی سی ان کو مشکل آئے گی۔ جہاں تک سیلاب کے نقصانات کی بات ہے، ناظرین پہلے ایک ایکسپیکٹیشن تھی، ایک فیئر تھا، ناٹ ایکسپیکٹیشن، کہ شاید 60% ہماری صرف جو فصل ہے چاول کی وہ تباہ ہو گئی ہے سیلاب کی وجہ سے۔ ابھی جو انیشل ایسٹیمیٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے آ رہے ہیں وہ اتنے برے نہیں جتنا خیال تھا۔ 65 لاکھ ایکڑ کے اوپر فصل کاشت ہوتی ہے چاول کی، اور اس میں سے کوئی 10 لاکھ
एकड़ का कहा जा रहा है उसमें इफेक्ट हुआ है। उसमें जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं जो मुकम्मल तौर पर चावल की जो फसल तबाही है वो सिर्फ 4.2% ऑफ द टोटल क्रॉप है। जो सब्सटेंशियल डैमेज है जिसमें कोई 51% से लेकर 75% तक वो 6.5 है, और पार्शियल मामूली जो नुकसान हुआ वो कोई 16% के करीब फसल का हुआ है। तो होपफुली इतने ज्यादा नुकसान नहीं, बट फिर भी जो सबसे ज्यादा नुकसान जहां पे जिन एरियाज के अंदर हुए हैं वो गुजरात का जिला है, गुजरांवाला है, उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन के अंदर काफी ज्यादा है, साहिवाल की डिवीजन है, मुल्तान है, बहावलपुर और डेरा गाजी खान, अभी तक ये इतलात सामने आ रही हैं। तो होपफुली इतना ज्यादा नुकसान नहीं है सैलाब का उस लिहाज से जितनी के शुरू में जो एस्टिमेट्स है, जिस तरीके से जो तीनों दरियाओं में सैलाब आया तो चीजें लगता है कि अंडर कंट्रोल आ रही हैं। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत की नई पॉलिसी गाड़ियों के हवाले से क्या है। स्टे विद अस।